مرمت صاحب کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ ایک سمارٹ اسٹریٹجی رہی ہے کیا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ بھئی اگر کل بھی یہ وہی کرتے کہ اسلام آباد آؤ یہ آؤ تو ناکے کنٹینر یہ وہ، اب وہ مومن صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب ہم نے اب اگر ہر گلی محلے سے 2 4 600 بندہ نکل آیا اور ہر گلی محلے میں ایک ایونٹ بن گیا اپنے طور پہ، تو وہ زیادہ امپیکٹفل نہیں لگے گا بطور مجموعی؟ بہت شکریہ بادامی صاحب، دونوں محترم حضرات کی میں نے باتیں سنی، اور میرا خیال ہے مین اسٹریم میڈیا پہ آ کے ہمیں بات وہ کرنی چاہیے جو حقیقت پہ مبنی ہو، جو ہونے والی ہو، صحیح بات ہے، جو قانون سے مطابقت رکھتی ہو۔ اب مومن صاحب جو بتا رہے ہیں کہ جی یہ ایسی اسٹریٹجی ہے اور تحریک کا جو ہے نقطۂ آغاز و عروج ہے بقول مومن صاحب، مجھے تو نقطۂ انجماد نظر آ رہا ہے، کیونکہ تحریک چلانا اس طرح تو نہیں ہے نا، ہمیں تحریکیں چلائی ہیں تو تحریک کے لیے کچھ ریالٹی، کچھ زمینی حقائق سامنے ہوتے ہیں، کچھ حرکت ہوتی ہے، کچھ موبلائزیشن ہے، کچھ لوگوں کو جو ہے اپنے موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان بھر میں، یہ وہ کہتے ہیں نا دودھ کا دودھ پانی کا پانی، انہوں نے تحریک کی تو صرف باتیں کی ہے، تحریک چلانے کا نہ ان میں سے کسی کو تجربہ ہے، نہ کسی نے تحریک کبھی چلائی ہے، نہ کبھی مار کھائی ہے، نہ کبھی جیل گئے ہیں۔ یہ جتنی بھی قیادت ہے ان کو یہ تحریک کی ذمہ داری دی گئی ہے، ان میں کسی ایک شخص کا نام بتائیں جو کبھی جیل گیا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ تحریک کس طرح چلانی ہے۔ ابھی تو انہوں نے تحریک کی تو رگ ہی کاٹ دی جب یہ کہا کہ اسلام آباد ہم نہیں جائیں گے، آپ پاکستان میں پھر آپ سرگودا جائیں گے یا پھر کشمور میں بیٹھیں گے، اور وہاں جانے سے یا لاہور جانے سے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے؟ مرکز اسلام آباد ہیں، ایمبیسیز ہیں یہاں پہ، ساتھ میں راولپنڈی ہیں، تو یہ یہاں پہ سب اپنے اپنے علاقوں میں نکلے ہیں، وہاں پر ٹریفک کی روانی متاثر، یہ وہ تو ایک ڈسٹربنس تو ہو جاتی ہے نا۔ دیکھیے جی کوئی نہیں نکلیں گے، کے پی میں لوگ نکلیں گے، لیکن وہ اپنی حکومت ہیں اور 13 سال سے حکومت ہیں، لوگوں نے جو ہے ووٹ دیا ہوا ہے۔ عقیب معنی یہ رکھتا ہے نا کہ پنجاب میں آپ لوگوں کو نکال پائیں گے، بالخصوص لاہور میں۔ اب یہ مجھے ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو چودھری صاحب نے بات کی ہے کہ جی یہ قانون جو ہیں اور جو ملک کو توڑیں گے، یہ مطلب اس ریٹورک کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ ہم پاکستان میں اگر آئین ہے جو بیسیکلی فی الوقت تو نہیں ہے، کیونکہ یہ ملک توڑنا جو ہے وہ تو یہ ہے نا کہ آپ نے کس طرح مینڈیٹ چوری کیا۔ سب سے بڑا جرم تو یہ ہے، اگر یہ جرم ریاست نے کی ہے تو ریاست نے ڈاکہ ڈالا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ ریاست بنی ہوتی ہے اداروں کے لیے، ملک نہیں بنے ہوتے، ملک بنے ہوتے عوام کے لیے، اور ملک چلائے جاتے قوانین کے تحت۔ اور یہ جب سے ابن آدم جو ہیں انہوں نے ریاستیں بنائی ہیں تو تمام ریاستوں کی بنیادی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد، وہ قوانین کے نفاذ پہ ہوتا ہے۔ پاکستان میں قوانین کا نفاذ کہاں ہو رہا ہے؟ بلکہ قوانین جو ہیں یہ بن گئے ہیں کہ ایک چوری کی حکومت بنا دی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جو رشوت مینڈیٹ کے ساتھ آئے ہیں ان کو تو بولنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ کس اخلاقیات کے دائرے میں یہ آ کے عوام کو بتاتے ہیں اپنا بیانیہ؟ کون سا بیانیہ؟ یعنی یہ چور کا کیا بیانیہ ہو سکتا ہے؟ نمبر 2 بات یہ ہے کہ آپ نے عدلیہ کے ساتھ کیا کر دیا۔ عدلیہ جو ہے پہلے سے ہی، اب پاکستان کے آئین میں سیپریشن آف پاور ہیں، سیپریشن آف پاور میں ٹرائیکاٹمی ہے، ہر ادارہ ایک دوسرے سے آزاد ہوتا ہے، عدلیہ آزاد ہے، چیف جسٹس جو ہے وہ ان ووٹوں سے بنتا ہے جو وزیر قانون اور اٹارنی جنرل اور بار کونسل کے جو لوگ ہوتے ہیں جو ایگزیکٹو کے حصے ہیں، اور ان ہی کی ان عددی اکثریت کی وجہ سے آپ نے آئینی بینچ کا بھی حال حشر دیکھ لیا ہے، فیصلوں کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ جو فیصلہ آباد میں جو فیصلہ ہوا ہے، حمید رضا صاحب تو چھوڑیں، جو زرتاج گل ہیں، زرتاج یعنی بادامی صاحب آپ کا نام بھی اس ایف آئی آر میں اگر انہوں نے ڈالا ہوتا نا تو 10 سال آپ بھی قید ہو چکے ہوتے۔ یعنی فواد صاحب کا نام تھا اور وہ چھوٹ گئے، 77 لوگ چھوٹ گئے جی، خیال کاسترو صاحب، زین قریشی صاحب، فواد بادامی صاحب بڑے پہنچے ہوئے شخص ہیں، یہ چھوٹ جاتے ہیں۔ بادامی صاحب چھوٹنا جو ہے نا
وہ زین قریشی کا معنی رکھتا ہے. ان کی بریت جو ہے ہاں یعنی والد صاحب بھی بری ہو گئے, وہ بھی بری ہو گئے ہیں. اور آپ کو میں بتا دوں مزے کی بات یہ ہے کہ سب پہ ایک چارج ہے, نمبر 1. ہاں نمبر 2, سب پہ ایک ہی رول ایٹریبیوٹ ہے کنائیونس کا, ایبیٹمنٹ کا, 109 کے تحت. جی ہاں. اور یہ بائیفرکیٹ نہیں ہو سکتا ہے کہ یہ جناب اس رول کو آپ زین قریشی کے لیے بائیفرکیٹ کر دیں اور آپ سرتاج کل کے لیے نہ کر سکے. مذاق بنا ہوا ہے عدلیہ کا بھی, ملک کا بھی. اچھا لیکن ایک بتایا نا مروت صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی مرکز تو اسلام آباد ہے, اپنے اپنے علاقے میں نکل کے کیا کرو گے, یہ تو آپ وہ فارمولا بتا رہے ہیں آزمانے کا جو کہ آلریڈی ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ ہے. 26 کو اسلام آباد آنے کی کوشش کی نا, تو نتیجتاً کچھ نہیں نکلا نا, فائدہ تو نہیں ہوا نا. تو آپ اس کو کیسے منطق کے طور پہ پیش کر رہے ہیں کہ اسلام آباد آنے میں فائدہ ہوتا؟ وہ تو ٹرائی کر چکے اور نہیں. بدانی صاحب, میرے خیال میں پاکستان کی ریاست کا یہ تقاضا ہے کہ اس مافیا سے جان چھڑائی جائے, چاہے وہ سیاسی ہو. جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کو آج اس مقام پہ پہنچایا ہے, آپ یقین کریں ملک جو ہے وہ بالکل ایک ایسے مقام پہ پہنچا ہوا ہے. آپ کو قانون جو ہیں اور ریاست اور جنہوں نے انصاف کرنا ہے سب مذاق بنا ہوا ہے. یعنی یہ جو سزا ہے یہ کہ بعد دیگر, آپ کا اپوزیشن لیڈر سینٹ میں اور اپوزیشن لیڈر نیشنل اسمبلی ایک ایسے مقدمے میں سزا یاب ہو جاتے ہیں کہ جو کبھی گئے ہی نہیں ہے. 9 مئی کو یہ سارے ادھر بھی تھے, 9 مئی کو ڈی جی خان میں بھی تھے, 9 مئی کو علی پور میں بھی تھے, 9 مئی کو ہر مقدمے, ابھی بقایا مقدمے تو آنے ہیں. جب عمر ایوب خان کی سزا ہو جائے گی اسلام آباد کے مقدموں میں, اور ابھی تو اسی 9 مئی میں انہوں نے دیکھے پاکستان میں صرف ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کو سزا دی گئی ہے 109 میں, نہ پہلے اور نہ بعد میں کسی کو سزا دی گئی. وہ فیصلہ 50 سال بعد سپریم کورٹ نے جو ہے خود ہی چاٹ لیا اور کہا جی کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے. یہ اس طرح کبھی منصفین گزرے ہیں. ٹھیک ہے, چلیں میں ذرا ٹھیک ہے.